لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الخالق غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين الرحيم أرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلاة مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر ان 5 روزہ مجالس میں ذکر الہی اور اہل ذکر کے عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں موضوع پر گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کو یا جزء آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا سورہ نحل 43 نمبر آیت اور سورہ انبیاء میں 7 نمبر آیت میں پروردگار نے اسے بیان کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فاسألوا پر سوال کرو اہل ذکر اہل ذکر سے کب ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں۔ انسان جب اپنی حقیقت پر نظر کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر جہل ہی جہل دکھائی دیتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر جہل زیادہ ہے یا لامتناہی ہے اتنا ہی خود بخود اہل ذکر کا علم ہونا چاہیے۔ ثانیاً جتنا انسان اپنے جہل سے آشکار ہوتا چلا جاتا ہے اس سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اہل ذکر کی ضرورت اس کے وجود میں خود بخود زیادہ اور ان کی محبت خود بخود زیادہ ہوتی جائے۔ ادب سوال یہ ہے کہ علم کے لیے سوال کرو، اذیت کے لیے سوال مت کرو۔ لہذا فرمایا کہ حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا نصف علم ہے۔ اب سوال کے لیے عرض کیا کہ قرآن ادب سکھاتا ہے، لہذا سورہ مبارکہ بقرہ میں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ سوال کہ جو صرف اللہ کے نبی کو اذیت دینے کے لیے کیے جا رہے تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ خود بنی اسرائیل ایک بڑی مشکل کا شکار ہو گئے۔ دوسرے مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤلکم، اے صاحبان ایمان وہ سوال
بات یا ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے۔ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو بظاہر پیغمبر سے کیے گئے ہیں، لیکن ان سوالوں کی اہمیت ایسی ہے، ان سوالوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ان سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیے۔ لہذا قرآن میں تقریباً 10 یا 12 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لحن قرآن ہے یسألونک، اے نبی یہ تم سے سوال کرتے ہیں، اور اس کا جواب لیکن اللہ دے رہا ہے۔ اب وہ کیا موارد ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور کی جگہ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کیونکہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس آیت کے اندر تدبر خود بخود ہمیں اہل بیت کے دروازے پر لے آتا ہے۔ لہذا ان کنتم لا تعلمون میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم لا متناہی ہے کسی کا، اہل ذکر کا، تو وہ سوائے میں نے عرض کیا کہ مدینۃ العلم یا باب مدینۃ العلم کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوال کرو، ادب سوال بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، تب بھی تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ اس پہ بھی تدبر کیا جائے کہ سوال ہے کیا۔ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ سوال کیا ہے؟ طلب الشیء، کسی شے کا طلب کرنا، یہ سوال ہے۔ اب سوال کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جس چیز میں بھی طلب پائی جائے گی وہ سوال کہلائے گا۔ ایک مرتبہ خود سوال کا مادہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے کئی مقامات پر آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہوگا۔ مشہور ترین آیت سوال کے اعتبار سے جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آیت مودت۔ اے نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اب سوال نہیں کرتا سے یہاں پر کیا مراد؟ میں تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ تو یہاں پر طلب ہے لیکن سوال کے مادے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ طلب کا ہی لفظ طلب کے مادے کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ فعل امر جو ہے وہ بھی سوال ہی کے مادے میں، اس میں بھی طلب پائی جاتی ہے۔ لہذا پروردگار اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دینا چاہے تو اس فعل امر کے ذریعے سے بھی پروردگار ہم سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے۔ مثلا پروردگار چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو وہ ہمیں امر کرے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھنے کے لیے امر آئے گا۔ اور بعض مقامات پر میں نے عرض کیا کہ نہ سوال کا مادہ استعمال ہوتا ہے، نہ طلب ہوتی ہے، نہ یعنی فعل امر کا صیغہ۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ لحن بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے۔ مثلا حج کی وجوب کی جو آیت ہے وہ تو فرمایا للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر واجب ہے یا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کریں۔ اب جملہ نہ سوال ہے اس میں کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، نہ طلب ہے نہ فعل امر ہے، حکم نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کہ جاؤ حج کرو، بلکہ جملہ خبری ہے لیکن طلب پائی جاتی ہے۔ علی الناس لوگوں کے اوپر ہے، یعنی لوگوں کی ذمہ داری ہے، بس اللہ لوگوں سے طلب کر رہا ہے کسے؟ حج کو۔ اگر یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں نے یہاں تک اس لیے یہ بحث کی ہے کہ میں نے اس طرح کو نتیجے دینے انشاءاللہ۔ طلب اگر کیا جائے گا کسی شے کو تو یہ طلب کرنا کہلاتا ہے سوال۔ اب چاہے لفظ سوال سے ہو، لفظ طلب سے ہو، صیغہ امر سے ہو، یا کسی بھی انداز سے ہو، طلب اگر آ گئی تو سوال قائم ہو گیا۔ اب طلب جب کی جاتی ہے، طلب بھی دو طرح سے ہے۔ ایک دفعہ جب ہم چیز کو طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خارج میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ جب ہم سوال کرتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو ہمیں خارج میں کوئی چیز چاہیے نہیں ہوتی، بلکہ اس شے کا مفہوم جاننا چاہتے ہیں، اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کی تفہیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں نے اگر ایک مرتبہ آپ سے پانی کا سوال کیا اور وجہ یہ ہے کہ مجھے پانی پیاس لگ رہی ہے، اور آپ مجھے یہ بتانے لگیں کہ پانی کی صفات کیا ہے،
پانی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، پانی کیسا ہوتا ہے. تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے جو چیز طلب کی ہے وہ پانی کا وجود خارجی ہے جس سے میں اپنی پیاس بجھاؤں. لیکن اگر میں نے آپ سے پانی کا مطلب سمجھنا چاہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پانی کیا ہے، اور آپ میرے سامنے لا کر پانی رکھ دیں کہ یہ پانی ہے، تو یہ سوال کا جواب نہیں. کیوں؟ اگر میں پانی کو جاننا چاہتا ہوں تو پھر مجھے آپ نے پانی کی صفات بتا دی. اب جتنی آپ کی پانی سے متعلق معرفت اچھی ہوگی اتنا اچھا آپ مجھے جواب دیں گے. مثلا اگر ہم کسی کیمسٹری کے ماہر سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ جی ایک مادہ ہوتا ہے جس کا نہ رنگ ہوتی ہے، نہ بو ہوتی ہے، نہ ذائقہ، اور یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کسی فزکس کے ماہر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو پانی کی مختلف صفات اور بتائے گا کہ یہ رنگ اور بو اور ذائقے کے علاوہ نہ ہونے کے علاوہ یہ 0 ٹیمپریچر پہ جا کر جم جاتا ہے، 100 ڈگری پہ جا کر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو ایک اور چیز بتائے گا جو میں ضمن بتا دیتا ہوں. پانی کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے جسے کہتے ہیں پانی کی اناملس ایکسپینشن آف واٹر. پانی کی دیگر تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک حیرت انگیز ایکسپینشن اس کا پھیلاؤ. تمام چیزوں کے اندر قدرت کا قانون کیا ہے کہ اگر چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے تو وہ سکڑتی. لیکن پانی کی ایک خاصیت ہے کہ جب پانی 4 ڈگری سے 0 کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ پانی سکڑے پانی پھیلتا ہے. جب برف بن رہا ہوتا ہے اگر آپ کسی برتن کھلے برتن میں پانی کو بالکل منہ تک بھر کے رکھیں تو جب وہ جم جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پانی گلاس کی سطح سے اوپر آئے گا، باہر نکل گا. اگر آپ نے غلطی سے پانی پلاسٹک کی بوتل میں، شیشے کی بوتل میں منہ تک بھر کے، منہ بند کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیا تو جیسے ہی پانی فریز ہوگا وہ توڑ دے گا. اب یہ باتیں تو تجربہ آپ نے کی، لیکن آپ کو ایک بات اب بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب پانی برف بنتا ہے تو پانی کتنا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے اپنے چاروں طرف. 1 کیوبک سینٹی میٹر، 1 سینٹی میٹر کا کیوب اپنے اطراف میں 2100 ٹن کا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے. 1 ٹن میں 1000 کلو، 2100 ٹنز کا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے. لہذا ٹھنڈے علاقوں میں حتیٰ لوہے کے پائپ پھٹ جاتے ہیں. پتھر کے درمیان میں اگر پانی فریز ہو جائے تو پتھر کو توڑ دے. اب انسان تصور کرے کہ پروردگار نے پانی جیسی رقیق چیز کے اندر کتنی قدرت چھپا کر رکھی ہوئی. اب جتنی آپ کی پانی سے متعلق معرفت بڑھتی چلی جائے گی، لہذا اگر آپ نے سنا ہوگا تو میں زیادہ تفصیل میں البتہ نہیں جاتا کہ ڈاکٹر سوموٹو جاپان کا ایک ماہر سائنسدان، اس نے پانی کے کرسٹلز کے اوپر تجربہ کیا. اور ایک آپ کبھی بھی گوگل پہ لکھیں، انٹرنیٹ پہ جا کے ڈاکٹر سوموٹو، اس کی ریسرچ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کی ریسرچ کا خلاصہ کیا؟ اس کا خلاصہ یہ، وہ کہتا ہے کہ پانی اگر اچھا ہوگا تو اس کے کرسٹل خوبصورت ہوں گے، اور اچھا پانی انسان کے اندر اچھے اثرات پیدا کرتا ہے. پھر اس نے تجربہ کیا، اس نے کہا پانی کے ساتھ اگر آپ پانی سے اچھی گفتگو کریں، پانی کے اوپر اچھے الفاظ بولیں، اس کے کرسٹل خوبصورت بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ پانی کو بری باتیں کہیں، گالیاں دیں اس کو، تو اس کے کرسٹل کی شکل بگڑ جاتی ہے. پھر اس نے تلاش کیا، تو اس نے جب تلاش کیا تو اسے پتہ لگا
کہ دنیا میں سب سے خوبصورت کرسٹل آب زمزم کے ہے. لہذا اس نے یہ ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آب زمزم کے اندر انسانوں کے لیے شفا موجود ہے. اب ایک چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں کا ہمارے اوپر یا اذکار کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر کیا اثر پڑتا ہے. بعض لوگ جو ہمارے لوکل اصطلاح میں تھوڑا سا وہابی ہو جاتے ہیں، وہ نیاز کا جو پانی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو دعا اس کے اندر گھس تو نہیں جاتی. عزیز من، آپ پانی پر قرآن پڑھ کر پھونکیں گے، اس کے کرسٹل خوبصورت ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کیفیت شفا پیدا ہو جاتی ہے. ذکر الہی میرا موضوع ہے کہ ذکر الہی کے انسان کے اوپر آثار میں سے ایک اثر کیا ہے. انسان یہ جو ہماری باڈی ہے، اگر آپ کسی بایولوجسٹ سے جا کر پوچھیں گے یا کسی سائنسدان سے جا کر پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائے گا ہماری باڈی کا 80% پانی ہے. ہماری جو باڈی بنی ہوئی ہے اس کا 80% کیا ہے؟ پانی. اب اگر میری باڈی میں 80% پانی موجود ہے اور دعا اور قرآن کے آثار پانی کے اوپر اچھے پڑتے ہیں اور اس کے کرسٹلز کو خوب کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، زیبا کر دیتا ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں گا تو میرے وجود کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ تو ذکر الہی کے ظاہری آثار ہیں کہ انسان اگر زبان سے ذکر کرنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے وجود کے اندر خوبصورتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب تصور کیجئے کہ پھر اس ذکر کے معنوی اثرات کتنے قوی ہوں گے. یہ ظاہری جسمانی آثار. لہذا پانی کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی بہتر جواب ہمیں مل جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کی دو طرفیں ہوتی ہیں، سائل مانگنے والا، مسئول جس سے سوال کیا جائے. اب جو بھی طلب کی کیفیت ہے، اگر کم درجے کا مانگے گا، بالا اونچے درجے سے، اعلیٰ درجے سے، تو سوال ہی رہتا ہے، کسی بھی فارم میں ہو کیا کہلائے گا؟ دعا. اگر دونوں کا رتبہ برابر ہو تو کہلائے گا التماس. اگر سوال کرنے والا سپیریئر ہو، اعلیٰ ہو، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ انفیریئر ہو، پس درجے کا ہو، ادنا ہو، تو طلب ہی رہتی ہے، سوال ہی رہتا ہے، لیکن امر بن جاتا ہے. اگر یہ بات اب آپ کے ذہن میں رہ جائے تو خود اس آیت کے اندر دو طرح کی طلب موجود ہے. ایک طلب کیا ہے؟ ایک صیغہ امر ہے جو پروردگار استعمال کر رہا ہے. اسألو، سوال کرو، یہ امر ہے نا. بس خدا ہم سے کیا طلب کر رہا ہے؟ خدا ہم سے طلب کر رہا ہے کہ ہم سوال کریں. اب میں نے عرض کیا کہ خدا کا درجہ سب سے اوپر ہے. خدا جب طلب کرے گا، ہم بندے ہیں، ہمارا سب سے پس درجہ ہے. اعلیٰ درجے کا جب کمتر درجے سے سوال کرتے، امر کرے، طلب کرے، تو کیا بن جاتا ہے؟ امر. امر کیا ہے؟ حکم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر امر جاری کرتا ہے تو امر کا ظہور ہے وجود میں. اللہ تعالیٰ جب امر کرتا ہے، اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر امر کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا ظہور کس میں ہے؟ وجود میں. اگر اس قاعدے کو میں استعمال کروں یہاں پر تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہم پر واجب کر رہا ہے کہ اگر ہم نے علم لینا ہو تو اہل ذکر کے دروازے پر جائیں. اللہ تعالیٰ واجب کر رہا ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ اہل ذکر کے پاس جائیں. اور یہیں پر ایک اہل سنت عالم دین نے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، غور کیجئے گا. اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے، امر کا ظہور ہے وجوب میں، بس اہل ذکر کے پاس جانا واجب ہے. کہ اب اگر اہل ذکر کے پاس جانا اور ان سے سوال کرنا واجب ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اہل ذکر غلطی کر جائیں، ان سے کوئی نسیان ہو جائے، ان سے کوئی ہذیان ہو جائے، کوئی بھی کسی قسم کی اشتباہ ان سے ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس اشتباہ کی طرف بھیجا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا. لہذا اس نے کہا کہ اس امر کا اس آیت میں وجوب یہ بتلاتا ہے کہ اہل ذکر معصوم ہونا چاہیے.
اہل ذکر معصوم، اہل سنت عالم دین کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ذکر آیت کہہ رہی ہے کیا ہونا چاہیے؟ معصوم، کیونکہ اگر یہ غلطی کریں گے اور اللہ نے ہمیں ان کے پاس بھیجا ہے تو خدا نخواستہ اللہ نے ہمیں غلطی کرنے والے کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کرتا کہ بس آیت یہ بتا رہی ہے کہ اہل ذکر ہمیشہ معصوم ہونا چاہیے۔ اب سوال میرا صرف اتنا ہے، کیا یہ آیت صرف پیغمبر کے زمانے کے لیے تھی اور اہل ذکر کا صرف پیغمبر ہے، یا اس کے بعد بھی اہل ذکر ہونے چاہیے؟ تو جب تک آیت موجود ہے اہل ذکر میں سے کسی معصوم کا ہونا واجب ہے۔ واجب ہے، کوئی اہل ذکر میں سے معصوم ایسا ہونا چاہیے کہ جو جواب دے سکے۔ اب ہم سے اللہ کہہ رہا ہے تم سوال کرو۔ ہم جب اہل بیت سے سوال کریں گے، اہل ذکر سے سوال کریں گے تو ہمارا درجہ کمتر ہے، اہل ذکر کا درجہ بالا ہے۔ ہم جب بھی سوال کریں گے ہمارا سوال اہل بیت کی نسبت ہمیشہ دعا کی کیفیت میں ہوگا۔ کیفیت اس کی کیا ہوگی؟ دعا۔ لہذا اب اللہ نے ہمیں بھیجا اور اہل ذکر سے سوال کرنے کا کہا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سوال ہمیشہ اگر بڑا کرے چھوٹے سے، اور خصوصاً خدا اگر کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے امر کا ظہور ہے وجوب میں۔ اب یہی فارمولہ استعمال کریں آیہ مودت پر۔ آیہ مودت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی تم کہو، کیا کہو؟ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اب پیغمبر کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، اس کا مطلب پیغمبر کا بھی سوال ہے۔ چونکہ آیت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو آیہ مودت کا مرحلہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، یا خدا ہے یا رسول ہے، اور طلب کیا کر رہے ہیں؟ مانگ کیا رہے ہیں؟ مودت مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یاد رکھنا، اہل بیت کی مودت مستحب کام نہیں ہے کہ اگر کیا تو ثواب، نہ کیا تو مشکل نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ امر کا ظہور وجوب میں ہے اس لیے اہل بیت کی مودت واجب ہے۔ اہل بیت کی مودت واجب ہے، اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ اہل سنت کے ائمہ فقہ میں سے مشہور ترین امام فقہ امام شافعی، جو اپنے زمانے کے زبردست فقیہ تھے جن کے نام سے شافعی پورا فرقہ ہے، ان کا ایک شعر ہے جس شعر کے اندر وہ دو اپنے فتوے بھی دے رہے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ ان کا شعر یہ ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، آپ کی محبت کو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں آپ کی محبت کو واجب کیا ہے۔ بس پہلا فتویٰ کیا ہو گیا امام شافعی کا؟ امام شافعی کا پہلا فتویٰ یہ ہوا کہ قرآن نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ بس اہل بیت کی محبت امام شافعی کے نزدیک کیا ہوئی؟ واجب۔ پھر فرمایا کفاکم من عظیم الفخر انکم، آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جس نے نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں۔ لہذا امام شافعی کا دوسرا فتویٰ کیا ہے کہ جس نے، ہمارے ہاں بھی یہ ہے، اگر آپ کوئی نماز ایسی پڑھنا چاہیں کہ جس میں کوئی درود نہ ہو تو وہ نماز باطل ہے۔ کم از کم بھی جو درود ہے واجب کہاں پر ہے؟ تشہد میں ہے، کہ جیسے آپ شہادتین دیتے ہیں اس کے بعد جو درود ہے یہ واجب درود ہے، یہ چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ لہذا اگر درود کے بغیر کوئی نماز پڑھنا چاہے نماز باطل ہے۔ اب عرض یہ کیا کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے، طلب کی جاتی ہے، ویسے ہی جواب ہونا چاہیے۔ اب اگر اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے مودت اہل بیت مانگ لی ہے تو دونوں احتمال ہیں، احتمال تو دیے جا سکتے ہیں نا، پاسبلٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے یہ جاننا چاہتا ہو کہ مودت ہمیں سمجھ میں کتنی آئی ہے، مفہوم تفہیم مودت۔ اپل تو یہ محال ہے، کیوں؟ کیونکہ جو اگر اللہ تعالیٰ اپنے سمجھنے کے لیے یا رسول اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو تحصیل حاصل ہے، اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ علم ہے، ان کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی وجہ نکال لیں، کوئی بھی وجہ نکال لیں اس میں کس چیز کی کہ مودت کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم مودت کو سمجھائیں، تو عزیزان میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں تفہیم
وجود ہو کسی چیز کی، اس کی جتنی معرفت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، خود بخود اس کا جواب اتنا زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے پانی کی مثال آپ کو دی، جتنی آپ کو معرفت زیادہ ہوگی اتنا بہترین جواب آپ دے پائیں گے۔ بس اگر کوئی شخص یہ بات ثابت بھی کر دے کہ یہاں اس آیہ مودت میں اللہ نے جو چیز مانگی ہے وہ مودت کا وجود خارجی نہیں ہے، بلکہ مودت کا مفہوم، مودت کی تفہیم چاہتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں مودت کتنی سمجھ میں آئی، تو اب اس مودت کو اور اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے ضروری کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا کہ جس کی مودت مانگی ہے اس کی جتنی معرفت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا بہترین ہم جواب دیں گے۔ بس اگر ہم تمہاری یہ بات مان بھی لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اہل بیت کی معرفت کو اللہ نے اس آیت میں واجب کیا ہے۔ اہل بیت کو پہچانو گے تو ان کی مودت کو تم ادا کر سکتے ہو، تو تمہیں سمجھ جائے گا۔ بس آیت میں اگر تفہیم بھی مراد لی جائے تو اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی معرفت واجب۔ لیکن آگے بڑھ کر پوچھتے کیا واقعاً پیغمبر نے تفہیم مانگی؟ نہیں، پیغمبر مودت مانگ رہے ہیں اہل بیت کی۔ اب یہ مودت اگر اس کا وجود خارجی مانگا ہے تو ہم کیسے دیکھیں؟ لاپت ہے جب مجھ سے پیغمبر کہہ رہے ہیں بھائی مودت، اور مودت کا معنی ہی وہ محبت ہے کہ جو انسان کے افعال سے اس کے بدن سے ظاہر ہو۔ لہذا اب اگر میں اپنی زبان سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے مودت ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، تو زبان سے جتنا مرضی کہہ لوں مودت کبھی بھی ادا نہیں ہوگی، چونکہ مودت خود ایک تو معنی مودت کا عملی محبت ہے، دوسرا اگر پیغمبر نے ہم سے مودت کا خارجی وجود مانگا ہے تو محبت وہ ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، جواب ایسا ہونا چاہیے جس میں خارج میں پتہ لگے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میرا سلام ہو پیغمبر کے ان اصحاب پر کہ جنہوں نے عملاً مودت اہل بیت کر کے ہمارا کام آسان کر دیا، انہوں نے عملاً بتایا۔ تو کوئی سیدہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی علی کے ساتھ سائی کی طرح چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی کھجور کے درخت پر لٹکا ہوا ہے، اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ لہذا اگر عملاً مودت اہل بیت کو سمجھنا ہے تو جا کر دیکھو سلمان نے کیا کیا ہے، ابو ذر نے کیا کیا ہے، مقداد نے کیا کیا ہے، مالک اشتر نے کیا کیا ہے، میثم تمار نے کیا کیا ہے۔ اور مودت اہل بیت کا عملاً جو ثبوت ہے اسی عملی مودت کو ادا کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی کربلا میں 72 نفوس نے اپنی جانوں کو قربان کر کے یہ بتلایا کہ عملاً مودت اہل بیت کیسے ادا کی جائے۔ ایک آخری مرحلہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بحث کو تمام کروں کہ جب کسی چیز کا وجود خارجی مانگا جاتا ہے، مثلا میں نے آپ سے پانی مانگا ہے اور آپ نے مجھے لا کر پانی دینا ہے، تو پانی لانے کی کیفیت یعنی جو آپ لے کر آئیں گے وہ کیفیت مہم ہے۔ جتنا آپ میری عزت، میرا احترام آپ کے ذہن میں ہوگا اتنے بہترین طریقے سے آپ لا کر، مثلا ہوتا ہے ہمارا کہ کسی دوست نے جب پانی مانگا ہو تو ہم لے آتے ہیں، اب گلاس دھلا ہوا ہو نہ ہو، پانی اس میں بھرا ہو نہ ہو، لا کے رکھ دیتے ہیں کہ پانی پی لو۔ لیکن اگر کوئی بڑا پانی مانگے، استاد پانی مانگ لے، باپ مانگ لے، تو پھر ہم احتیاط کرتے ہیں کہ گلاس دھلا ہوا ہونا چاہیے، پانی ایک خاص حد تک بھرا ہوا ہونا چاہیے، احترام سے لا کر رکھتے ہیں۔ تو عملاً بھی مودت کو ادا کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر نے مودت کس کی طلب کی ہے۔ تو عملی طور پر بھی مودت کو انجام دینے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت واجب ہے۔ ہم جتنا اہل بیت کی معرفت کے اعتبار سے اہل بیت کو جتنا ہم بلند ان کو سمجھیں گے، جتنی ان کی معرفت حاصل ہوتے چلی جائے گی، خود بخود مودت کی کیفیت اہل بیت کے سامنے تبدیل ہوتے چلی جائے گی۔ لہذا جو جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں اہل بیت کو، ان کا مقام کیا ہے کہ کربلا میں جس کی معرفت جتنی زیادہ ہے وہ اسی اعتبار سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ بتلا رہا ہے
لہذا لسان بند۔ شکایت اس بات کی ہے کہ اگر انہیں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف نہ ہوتا، انہیں نہ پتا ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے کیا جملے ادا کیے ہیں، تو پھر شکایت شاید اتنی نہ ہوتی۔ حیرت اس بات پر ہے، اور میں واقعاً تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کہ جو کربلا کو ذرا سا بھی مطالعہ کر لے وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ امام نے ایک نہیں کئی مقامات پر اپنا تعارف کروایا ہے۔ حتیٰ بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جو امام کو پیغمبر کے شانوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، پیغمبر کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اور لشکر یزید میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو امام حسین کو نہ پہچانتا ہو۔ اور یقیناً ان میں سے وہ منافقین بھی تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا۔ ایک تہمت جو شیعوں پر لگائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بلایا اور انہوں نے ہی بلا کر قتل کیا۔ اگر آپ ذرا سا کوفہ کی تاریخ کا اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات صحیح ہے کہ بعض شیعوں نے خط لکھے تھے امام کو، لیکن امام کے قاتلین میں سے کوئی ایک شخص بھی شیعہ نہیں تھا، یہ تاریخ میں ثابت ہے۔ کیونکہ جو شیعہ تھے ان میں سے اکثریت ابن زیاد نے یا گرفتار کر لی تھی، بعضوں کو قتل کیا گیا، ایک بڑی تعداد ہے شیعوں کی جن کو قتل کیا گیا، اور بہت سارے ایسے تھے کہ کربلا کے واقعات والے ایام میں ان کو ان کے گھروں یا محلوں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ فوج کھڑی ہوئی تھی اور اصلاً آنے جانے کا کوئی امکان باقی نہیں تھا، اور یہ اس وقت تک محاصرے میں رہے ہیں کہ جب تک اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ کوفہ سے ہو کر شام کے لیے آگے روانہ نہیں ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی، ایک بہت بڑی تعداد محصور، ایک بہت بڑی تعداد گرفتار۔ جو پہنچ سکتے تھے انہوں نے بلاخر اپنے آپ کو پہنچایا۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ امام کے اصحاب میں سب سے زیادہ تعداد کوفہ کے شیعوں کی تھی۔ لہذا کوفہ ایک چیلنج ہے ہمارا کہ کوئی ایک نام ایسا لشکر یزید سے ثابت کر دو کہ جو شیعہ واقعی کہلاتا تھا امام حسین۔ یہ وہ منافقین تھے کہ جن کو جب امام نے متوجہ کیا تو سر جھکا کر بیٹھے۔ کئی مقامات پر امام نے ان کو احساس دلایا، اور یہی احساس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ 11 محرم کی دوپہر کو یہ قافلہ چلا ہے، اور پوری رات سفر طے کر کے 12 محرم کو کوفے کے دروازے پر پہنچا۔ بعض کے مطابق تقریباً رات میں ہی یہ لوگ پہنچ گئے، اور دروازے کے باہر عمر سعد اور شمر اور ملائین کے لیے بہترین انتظام کیا گیا کھانے پینے کا، دعوت کا۔ یہ ملائین دعوت اڑاتے رہے اور اہل بیت کے بچے اور خواتین بھوکے اور پیاسے۔ اب 12 محرم کو جب تمام بازاروں کو سجا لیا گیا اور تمام اہتمام کر لیے گئے تو اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کو کوفہ کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی امارت اور خلافت ایک زمانے میں جناب امیر کے پاس ہے۔ جناب زینب کوفہ اور کوفہ والوں سے بہت سارے افراد سے واقف ہیں۔ اس شہر کی شہزادی رہ چکی ہے جناب زینب اور ام کلثوم،
اور اس دور میں بہت سارے افراد کو قرآن پڑھایا ہے، بہت ساری کنیزوں کو آپ نے آزاد کرایا۔ آج اسی کوفے کے بازار میں زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما بے رضا اور بے چادر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں اس طریقے سے لایا گیا جس طرح سے حبشی اور رومی غلاموں کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ جب کوفے والوں کو دیکھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کئی مقامات پر مخاطب ہو کر ان کو خطبے دیے اور پکار کر کہا اے مکار لوگوں، اے دھوکے باز لوگوں، اے فریب دینے والوں، اے پشت پر خنجر گھونپنے والے لوگوں، کوفے کے لوگ مختلف مقامات پر کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی تماشا دیکھنے آیا ہے۔ اسی شہر میں حضرت کی ایک آزاد کردہ کنیز ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ بی بی نے اسے قرآن پڑھایا تھا اور معارف اسلامی کی تعلیم دی، بعد میں بی بی نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک تاجر سے جب اس کی شادی ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کہ ام حبیبہ جو کبھی کنیز تھی اب کئی کنیزوں کی مالکن بن چکی ہے۔ اس کی کنیزوں نے آ کر کوفے میں اس کو بتایا، کہا کہ ایک باغیوں کا قافلہ آیا ہے، اسیروں کا قافلہ آیا ہے، ہم جا کر تماشا دیکھنا چاہتی ہیں، آقا ذاتی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کر تماشا دیکھیں۔ تو جناب نے منع کیا، کہا میری شہزادی نے مجھ سے کہا تھا اسرا کا تماشا نہیں کرتے، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ تو ان میں سے کسی نے آواز لگا کر کہا کہ شہزادی ہم نے سنا ہے کہ اس میں کچھ بیویاں ہیں جو سربرہنا ہیں اور کچھ بچے ہیں جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے لگتے ہیں، یہ سننا تھا۔ تو ایک مرتبہ کنیزوں کو حکم دیا، کہا چادریں جمع کرو، کھجوریں اور پانی لے کر آؤ، اور یہ سارے اہتمام کے ساتھ اپنے کنیزوں کے ساتھ ایک مرتبہ اس کاروان کے پاس پہنچی، دیکھا بیویاں سربرہنا ہیں، تو اس نے دیکھا کہ بچے بھوک سے لرز رہے ہیں، چہرے زرد ہوئے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، اس نے کھجوریں اور پانی بچوں میں تقسیم کی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بچوں یہ میرے بچوں کا، میری اولاد کا صدقہ ہے، یہ کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ صدقے کا لفظ جناب زینب کے کانوں میں آیا، ایک مرتبہ بچوں کے ہاتھوں سے پانی لے کر زمین پر پھینک دیا، بچوں کو مخاطب ہو کر کہا خبردار ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ بچوں نے وہ کھجوریں زمین پر پھینک دی۔ عزیزان من، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب کوفے والوں نے یہ الفاظ سنے تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور روتے رہے۔ اتنے میں جب ام حبیبہ کو یہ پتہ لگا تو اس نے آگے بڑھ کر کسی بچے سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا ہماری پھوپھی نے منع کیا ہے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ام حبیبہ آگے بڑھی، اشارہ جہاں کیا تھا جناب زینب کے پاس پہنچی اور کہا بیوی تم نے بچوں کو کیا بات بتائی ہے؟ صدقہ تو اہل نبی پر حرام ہوتا ہے، نبی کی اولاد پر حرام ہوتا ہے، تم کہاں کے اسیر ہو؟ کہا ہمارا تعلق مدینے سے ہے، مدینہ تو رسول کا نام سنا تڑپ کر پوچھتی ہے ارے مدینہ وہ تو میری شہزادی کا شہر ہے، تم مدینہ کے کس محلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا میں بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہوں۔ بھئی یہ مرحلہ ام حبیبہ کے لیے سخت تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ارے بنی ہاشم کو تو میں سب کو جانتی ہوں، معظمہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کر کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ، تجھے اپنی شہزادی دکھائی دے گی۔ ام حبیبہ نے دیکھا، ایک مرتبہ سر پیٹ لیا، شہزادی اگر آپ کوفے کے بازار میں ہو تو عباس کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ کہا ام حبیبہ اپنے آقا کی، اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر دے، تجھے نیزے پر حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی، عباس کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اور اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق اسیران کربلا
شہداء کربلا، منتقم شہداء کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، عزاداری سید الشہداء اور اہل بیت کے جتنے دشمن ہیں اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بارے اللہ تجھے اسیران کوفہ و شام کا واسطہ ہے، عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بارے اللہ جتنے مریض ہوں